الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا جنت میں ایسی نعمتیں ہیں ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بھی انسان کے دل میں ان کا خیال تک نہیں آیا۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں کیا کچھ نہیں انسان نے دیکھا، کتنی بڑی بڑی نعمتیں دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن ان سب نعمتوں کے باوجود جنت میں ایسی نعمتیں ہیں کہ انسان کے دل میں ان نعمتوں کے بارے میں کبھی خیال تک نہیں آیا۔ دیکھنا سننا دور کی بات، خیال تک نہیں آیا، ایسی نعمتیں اللہ رب العزت نے جنت میں رکھی ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے بارے میں، فرمایا جنت میں ایسے محل ہوں گے، جنت میں ایسے محل ہوں گے کہ اندر سے باہر سارا نظر آ رہا ہے اور باہر سے اندر والا حصہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اتنے خوبصورت صاف شفاف محل، دیواریں، اور اتنا پیارا منظر ہوگا ان کا، ان محلات کا، اتنے خوبصورت اور اتنی خوبصورت جنت، ایسی نعمتوں والی جنت وہ کسے ملے گی؟ اب اہم سوال یہ ہے کہ یہ جنت اتنی خوبصورت، اتنے محلات اور اتنی بڑی بڑی نعمتیں کہ دل میں خیال تک نہیں آیا، یہ نعمتیں کس کو ملیں گی؟ ایک دیہاتی نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، اے اللہ کے رسول اتنی عظیم نعمتیں، اتنے عظیم محلات وہ کس کو ملیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کو جو چار کام کریں گے، چار قسم کے لوگوں کو یا چار کام کرنے والوں کو یہ جنت اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ کون سے چار کام ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ انسان جب بھی بات کرے، گفتگو کرے کسی کے ساتھ بھی، اچھے انداز میں کرے۔ ایسا رویہ، ایسے غلط جملے جس کے کسی کی عزت اچھالی جائے یا کسی کی عزت پر حرف آئے یا وہ جملے اچھے نہ ہوں یا نافرمانی کے جملے ہوں، ایسے جملوں کے بجائے اچھے انداز میں اچھے جملوں کے ساتھ بات چیت کرنے والا آدمی، اچھی گفتگو، اچھا کلام کرنے والا آدمی۔ اور دوسرے نمبر پر کھانا کھلانے والا، کوئی کسی مسکین کو کھانا کھلا دے، کسی یتیم کو کھلا دے، کسی غریب کو کھلا دے، کسی ضرورت مند کو، حاجت مند کو، مسافر کو، یا کسی کو بھی اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب جو کمزور ہیں ان کو کھانا کھلانے والا آدمی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا روزے رکھنے والا۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر ہم اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں گے رمضان کے مہینے کے، تو اس کا اجر ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ محلات جنت کے، وہ نعمتیں جنت کی کہ جن کے بارے میں کبھی دل میں خیال تک نہیں آیا، اللہ روزے داروں کو وہ نعمتیں، وہ محلات عطا کرے گا۔ اور چوتھے نمبر پر کرنے کا کام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام کہ جب لوگ رات کو سو رہے ہوں اور یہ آدمی اٹھ کر، لوگ سو رہے، یہ اٹھ کر وضو کرتا ہے اور رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو یہ آدمی جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھنے والا، اپنے رب کو منانے والا، اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہ جنت کے محلات عطا کرے گا۔ تو اتنی خوبصورت جنت، تو یہ محلات کن کو ملیں گے؟ چار قسم کے اعمال۔ سب سے پہلا عمل اچھی گفتگو کرنا، کھانا کھلانا، اور جو ہے وہ رات کو اٹھ کے عبادت کرنا اور روزے رکھنا۔ یہ چار کام جو کرے گا، ان چار کاموں کے عوض اللہ تعالیٰ جنت جو ہے وہ عطا کر دے گا۔ اس لیے ہمیں یہ چار کام جو ہیں وہ ضرور کرنے چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔